تو 2 کام اس محرم کے مہینے میں کرنا ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھیے گا، اگر ہو سکے تو روزہ رکھیے گا، یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کام کرنا ہے کھانا اچھا بنائیے گا۔ یہی 2 کام کرنا ہوتا ہے روزہ میں، کوئی جنگی نہیں، کوئی ڈھول نہیں، کوئی باجا نہیں، شریعت میں ہے ہی نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے، پوری پتھرا باڑی کے لوگ مل کر اگر بنائے، جو 3 دن تک بازار لگتا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس کو، اس لیے کہ شریعت میں نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ہم سب کو اللہ نے شریعت کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے، اگر شریعت کی دھجیاں اڑے گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ڈھول بجانا چاہیے، بازار لگانا چاہیے، یہ سب جانتے ہیں ہم لوگ، حالانکہ جو کام اس مہینے میں کرنا ہے وہ ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جو نہیں جانتے ہیں تو چلیے کوئی بات نہیں، لیکن جو جانتے ہیں ان کو کم سے کم ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پچھلے کئی سال سے ان خرافات کو بند کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوتی ہے، مگر پھر بھی مسلمان نہیں سدھرتا ہے، ہمارا معاشرہ نہیں سدھرتا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ حضرت کیا ضرورت ہے، اتنی تقریریں آپ لوگ کرتے ہیں، 1-1 2-2 گھنٹے کی اصلاحی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، چاہے سدھار ہو یا نہ ہو، علماء کی ذمہ داری ہے جہاں پر برائی ہوتی ہے وہاں پر جا کر اس برائی کے بارے میں بولنا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کے چچا خواجہ ابو طالب، ان کے وفات کا وقت آیا تو اللہ کے نبی گئے ان کے قریب میں اور یہ کہا کہ اے چچا آخر وقت ہے، کم سے کم اب تو کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن پھر مکر گئے، انکار کر لیا۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ کے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو صرف اللہ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہدایت اور اصلاح ہم اور آپ نہیں کر سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے برائی کو روکنا۔ برائی کیا ہے؟ ابھی دیکھیں گے 9 بجے کے بعد ڈھول بجانا شروع ہوگا۔ ہمارا نوجوان طبقہ جن کی جوانی کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، وہ نوجوان طبقہ ڈھول لے گا۔ اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو پرتیندھی لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی پد کا ہو، کوئی مکھیا کا امیدوار ہوتا ہے، کوئی ضلع پریشد کا ہوتا ہے، کوئی سمیتی کا ہوتا ہے، تو وہ اپنا ذاتی فائدہ، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس مہینے میں ڈھول خرید کر دیتا ہے کہ خوب ڈھول بجاؤ۔ دیکھیں میری بات تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری بات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی بات نہیں، مگر شریعت کے اندر اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو تو گناہ لکھتا ہے، لیکن اگر کسی کے ذریعے سے گناہ ہو رہا ہے تو جتنا گناہ کرنے والے پر وبال ہے اتنا ہی گناہ کروانے والے پر بھی وبال ہے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، پنچایت کا الیکشن ہونے والا ہے، ڈھول دیں گے تو ووٹ بہت زیادہ ملے گا، یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ووٹ چاہیے تو آپ کام اچھا کیجئے، جنتا خود بخود ہی ووٹ دے گی، کوئی بھی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بند کیجئے، کم سے کم ہم لوگ اس کی مخالفت کیجئے۔ دوسری بات یہ کہ نوجوان شراب پیتے ہیں اس وقت میں، ایک دم تاڑی، شراب، نشہ جو بھی ہے، جتنے بھی نوجوان ہیں دیکھیے ڈھول کے پیچھے جو جاتے ہیں ان میں سے تقریباً 90% نوجوان نشے میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث بتا دیتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، جب کوئی مومن نشہ کرتا ہے تو نشے کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا ہے، ایمان نہیں رہتا اس کے اندر۔ محدثین نے اس کی تفسیر کی ہے
کہ اگر وہ نشے کی حالت میں وہ مسلمان مر جاتا ہے تو وہ کافر ہو کر مرے گا وہ آدمی، چونکہ شراب ناپاک ہے، ایمان ایک نور ہے، ناپاک چیز اندر جاتی ہے تو نور نکل جاتا ہے۔ تو اسی لیے جتنے بھی نوجوان ہمارے پیتے ہیں، میں اپنے بستی میں دیکھتا ہوں بہت سارے نوجوان، بہت سارے ینگ اس محرم کے مہینے میں جہاں عبادت کرنا چاہیے وہاں پر شراب پی کر ایک دم راتوں کو اتنے پریشان کرتے ہیں، یقیناً بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ آج جو ہماری مسجدیں، مدرسے موب لنچنگ ہے، وہ ہم گالی نہیں دیں کسی سرکار کو کہ فلاں سرکار نے موب لنچنگ کی، فلاں سرکار نے مسجد گرا دی، فلاں سرکار نے مدرسہ بند کرا دیا۔ ہم مسلمانوں کے برے کرتوت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 مہینے کے اندر میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو پچھلے 15 سال کے اندر میں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو پچھلے 3 مہینے میں مجھے مشاہدہ ہو گیا۔ ہم پر جو پریشانی آئی، کیا یو پی والوں نے پریشانی لائی؟ نہیں، ہمارے یہاں کے لوگ بیٹھ کر اس کی سازشیں رچتے۔ میرے ہی معاملے میں نہیں، بہت سارے معاملہ ہیں۔ مدرسوں کو بند کرنے کے لیے، تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے لیے باضابطہ درخواست دیے گئے کورٹ کے اندر کہ یہ مدرسہ بند ہونا چاہیے، یہ اسکول بند ہونا چاہیے۔ کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے۔ جب ایس ٹی ایف کے لوگ مجھے لے کر جا رہے تھے تو دربھنگا کے پاس میں وہ چائے پلاتے ہوئے بولے، بیچارے بہت اچھے تھے وہ لوگ، چائے پلاتے ہوئے انہوں نے بولا کہ مولانا اپنے ہی لوگ لٹیا ڈبوتے ہیں، اپنے ہی لوگ لٹیا ڈبوتے ہیں۔ بہرکیف کچھ لوگ اپنی طاقت کا، پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں مسلمانوں میں، حالانکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی طاقت کا استعمال کیجئے لوگوں کی خدمت کے لیے تو ثواب ملے گا۔ ممبر بننا، مکھیا بننا، سرپنچ بننا، ضلع پریشد کا سدسیہ بننا گناہ نہیں ہے، بنیے، اچھی بات ہے، لیکن اس پاور کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کیجیے، اس پاور کے ذریعے سے قوم اور سماج کے غریب لوگوں کی مدد کیجیے۔ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، سب اپنے اپنے بینک کے کھاتے کو بھرتے ہیں، بہت کم ہم نے دیکھا ہے۔ جیسے ہمارے اوپر کچھ لوگوں نے طاقت کا ناجائز استعمال کیا، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو 3 سال تک قید میں رکھا گیا تھا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ ارے نہیں مولانا صاحب کو تو ابھی یو پی بھیجے ہیں، ابھی کہاں بھیجیں گے؟ تم یو پی کیا، تم پوری دنیا بھیج دو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو حق بات ہے وہ میں بولوں گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو روکو، یا دل سے برا نہیں کر سکتے کچھ تو دل سے برا جانو۔ اللہ نے کھڑا کیا کہ نہیں کیا؟ بہرائچ میں کوئی نہیں تھا، حافظ اقبال ثاقبی صاحب جنہوں نے ہماری بیل کرائی ہے، جنہوں نے ہمارے کیس کی پیروی کی ہے، بتائی ہمارا ان کا خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن یہاں سے جتنے بھی لوگ گئے مستقل انہوں نے اپنے گھر پہ رکھا، یہاں تک کہ میری گاڑی بھی ابھی 2 دن پہلے چھڑا کر لے کر گھر تک پہنچائے۔ یہ اللہ کی مدد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے کچھ لوگ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، ارے بالکل سڑا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ نہیں، یہ بھاونا بالکل ختم کیجیے، لوگوں کی مدد کرنے کا مزاج بنائیے۔ باتیں بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں حضرت قاری اقبال ثاقبی صاحب کا اپنی بستی میں نے اس لیے لایا ہے چونکہ آج لوگ یہاں کم ہے۔ کل کرسیل میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی، جامع مسجد، یہاں لوگ اس لیے کم ہے چونکہ آج یہاں شادی بھی ہے، 3-4 شادی بھی ہے اور ایک جگہ قرآن خوانی کا بھی پروگرام ہے، تو اس لیے لوگ یہاں پر کم پہنچے، ورنہ اس بستی کے اندر الحمدللہ تبلیغ سے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں، دین سے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور کچھ نوجوان خرافات سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی اس محرم کے مہینے میں وہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں ابھی ڈھول کیسے بجانا ہے، کہاں پر ہم کو نشیلی پدارتھ ملے گی۔ تو 2 کام اس محرم کے مہینے میں کرنا ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھیے گا، اگر ہو سکے تو روزہ رکھیے گا، یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کام کرنا ہے، کھانا اچھا بنائیے گا۔
یہی دو کام کرنا ہوتا ہے روزہ میں، کوئی جنگی نہیں، کوئی ڈھول نہیں، کوئی باجا نہیں، شریعت میں ہے ہی نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے، پوری پتھرا باڑی کے لوگ مل کر اگر بنائے، جو 3 دن تک بازار لگتا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس کو، اس لیے کہ شریعت میں نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ہم سب کو اللہ نے شریعت کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے، اگر شریعت کی دھجیاں اڑے گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ بس یہی 2-3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی تھی مجھے، باقی اور جتنے بھی علماء نے باتیں کہی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ عمل کی توفیق دے، اور خصوصاً ہمارے ان نوجوان ساتھیوں کو جو اس مبارک مہینے کے اندر بہت زیادہ نشے میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو صحیح سمجھ دے، ہدایت دے، مسجد سے جڑنے کی توفیق دے اور تبلیغ سے بھی جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ہو جائے گی نا؟